پریشان ہوں اپنے رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. ایک ہی جان سے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صرف اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اس میں جان ڈالی گئی. تو پہلے ہی مرحلے میں عورت اور مرد دو ہی بنائے، صرف مرد کو بنائے، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا. اب روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت میں پیدا ہوئے تھے، اکیلے تھے، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، راحت کا سامان تھا، لیکن کیونکہ اکیلے تھے تو بے چین رہا تھے. تو ایک مرتبہ جب وہ سوئے ہوئے تھے نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں تسلیم سے کچھ مواد دے کر پہلی عورت کو پیدا کیا. جب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تب جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا، طبیعت میں قرار آیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، ان کے جوڑے کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے میاں بیوی سے جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی. یہ جو آیت پڑھتے اس کو پھیلا دیا. تو نکاح کی محفل میں چونکہ ایک نیا جوڑا وجود میں آ رہا ہے، شوہر کو بیوی مل رہی ہے، بیوی کو شوہر مل رہا ہے، ایک نیا خاندان، ایک جوڑا وجود میں آ رہا ہے. تو اس موقع سے حضور اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ اطلاع حاصل یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہلے تو صرف آدم ہی پیدا ہو. اللہ چاہتے تو اللہ کے لیے ممکن تھا کہ بس مردوں ہی کا سلسلہ رہتا ہے، ایک ہی جنس کا سلسلہ رہتا ہے، کسی بھی طرح اللہ پیدا کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چین و قرار کے واسطے بیوی کو پیدا کیا، جوڑے کو پیدا کیا. جب جوڑا بن رہا ہے اسی وقت جو ہے حضور یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو آج شادی جو ہو رہی ہے، ایک گھر وجود میں آ رہا ہے، ایک جوڑا وجود میں آ رہا ہے. اب یہ دونوں زندگی بھر کے رفیق رہیں گے. اس کی وجہ سے زندگی میں بڑی راحتیں آئیں گی، سہولتیں آئیں گی، دلچسپیاں آئیں گی. پوری زندگی رنگا رنگ ہو جائے گی. پوری زندگی کا سکون اللہ نے جوڑے کرتا. اور اللہ نے فرمایا اسی بات کو ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، پیار کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے. دیکھنے میں دونوں بھی ایک ہی جن سے، کوئی دو ہاتھ دو پیر وہی وہاں، لیکن اس میں جوڑا کر کے ایک کو دوسرے کا جواب بنا دیا، ایک کو دوسرے کے لیے تسلی کا سامان بنا دیا. ہیں دونوں انسان ہی، مگر دونوں کے جذبات میں، کیفیات میں، عادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پھر وہ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث ہے، تسکین کا باعث ہے. دونوں مل کر ایک ہوتے. کیوں کیا ایسا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے یہ عورتیں اس لیے پیدا کی تاکہ اے انسانوں تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو آدم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا، حوا کے پاس سکون آیا. پوری زندگی میں سکون رہے انسانوں کے، اس کے لیے اللہ نے یہ عورت اور مرد کا سلسلہ جاری کیا. پھر سکون آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کیا انتظام کیا؟ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور عورت اور مرد میں، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت رکھ دی اور رحمت رکھ دی. سکون آنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. تو دو چیزیں رکھی فرمائے، مودت ہے رحمت. علماء نے لکھا کہ مودت کا مطلب ہے جب تک جو ہے میاں بیوی دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے جسمانی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، اس وقت ان دونوں میں آپس میں جو بھی کشش ہے
اس رشتے کا نام ہے محبت. اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے وہ محبت. پھر جو ہے زندگی میں وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب جسمانی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں رہتی نہ شوہر کو بیوی کی نہ بیوی کو. تو اس وقت اور ایک جذبہ ان دونوں کے اندر اللہ ابھار دیتے ہیں. جسمانی ضرورت رہتی ہے اور ایک دوسرے سے بڑی محبت بڑا لگاؤ, ایک دوسرے کی بڑی ہمدردی آ جاتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اب تو یہ بڑھیا ہو گئی ہے, اب وہ پرانی رونقیں نہیں ہیں, لیکن اس نے پوری جوانی میرے ساتھ گزار دی, پوری زندگی میرے ساتھ گزار دی. اب تھوڑی چڑچڑی ہو گئی ہے اور وہ پہلے کے جیسا ضرورت بھی نہیں رہی ہے, لیکن میری 25 سال کی رفیق ہے. تو ایک عجیب لگاؤ, ایک شفقت, ایک ہمدردی شوہر کے اندر. ایسی بیوی کے اندر اب شوہر کی کمانے کی عمر بھی ختم ہو گئی, اب بچے سنبھال چکے ہیں اور پہلے کی طرح شوہر کی اور رونقیں بھی نہیں ہیں, لیکن بیوی میں بڑی جو ہے شوہر کے بارے میں بڑی فکر رہتی ہے. اب کھا رہے ہیں, لیٹ ہوئے چلی گئے, ٹکے ہوئے جا. تو ایک عجیب طرح کی ایک دوسرے سے انسیت اور ایک دوسرے کے لیے مہربانی, خیر خواہی, ایک ٹھنڈک پر اللہ نے ڈال دی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سکون آنے کے لیے ہم نے جوڑے بنائے اور ان جوڑے میں یہ دو کیفیتیں ڈال کے زندگی بھر کے لیے اس کو سکون کا سامان بنا دیا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون رہے. ہم یہ جو شادیاں کرتے ہیں یہ اسلام میں سخت تاکید ہے گھردار کی زندگی گزارنے کی. اس کی بڑی مصلحت یہی ہے کہ زندگی میں سکون چاہیے آخرت کی تیاری کے لیے. کسی کے اندر اچھی صفات آنا ہے اور آخرت کی لائق کیریکٹر بننا ہے تو سکون ضروری ہے. جہاں دل کا سکون جل جاتا ہے وہاں طبیعت پھر نیکی کی طرف نہیں چلتی, وہاں طبیعت برائی کی طرف چلتی. دنیا میں جو ہے ایک وقت آیا تھا جب یورپ میں بہت ہی خطرناک قسم کے قتل ہو رہے تھے. ایسے قاتل نکل رہے کہ ایک ساتھ 50 کو 100 کو مار رہے ہیں, بہت بے دردی سے مار رہے ہیں. کئی ملکوں میں جب پہلی مرتبہ یہ لہر دیکھنے میں آئی تو کئی حکومتوں میں مل کے جو ہے تحقیق کروائی کہ کون قاتل ہیں, ایسے قاتل کون. تو پورے ملکوں سے سرکے سے پتا چلا کہ یہ جو قتل کرنے والے ہیں کوئی پرانے ڈاکو قاتل لوگ نہیں ہیں, یہ سب ٹین ایجرس ہیں, 13 14 وغیرہ کے بچے ہیں. یہ اس طرح سے درندے بن کے ایک ساتھ کئی کے لوگوں کو مارا اور تڑپا کے مارا. حکومتوں کو بڑی فکر کیا بات ہو گئی کہ ایسے بچوں کے اتنا جو ہے جنون, اتنی جو ہے حیوانیت, اتنی درندگی ٹین ایجرس میں کیسے آتی ہے. تو ریسرچ کرنے میں معلوم ہوا کہ پورے بچے وہ ہیں کہ ان کا بچپن اس طرح سے گزرا کہ ماں باپ میں تعلق صحیح نہیں تھا. ان بچوں کو ماں کی محبت نہیں ملی, باپ کا پیار نہیں ملا, گھر کا ماحول نہیں ملا. ماں باپ لڑتے ہی رہے, مطلب میں لڑتے رہے یا طلاقیں ہوتی تھی جو یورپ میں عام ہے. تو ان بچوں نے جب سے آپ کھولی ہے محبت کیا چیز ہے دیکھی نہیں. لوگوں نے صرف نفرتوں کو دیکھا. اس کی وجہ سے کوئی انسانیت کے ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, یہ ظالم ہوگی. تو سکون دل کا جب چھنتا ہے تو اس کی طبیعت خود بخود برائی کی طرف ہے. اب دنیا میں جتنے بھی جیلوں میں ڈاکو قاتل معلوم میں کیسے مجرم ہیں, اگر تنہائی میں جا کے ان کی دل کی کہانی آپ سنیے تو وہ بولے گا کہ میں بھی آپ کو ایسے انسان ہوں, لیکن میری زندگی میں بڑا واقعہ ایسا آیا کہ میری زندگی کا سکون چھن گیا, تب سے جا کے میں درندہ ہوں. تو یہ چیز شیطان جو ہے, شیطان طاقت ہے نفرت, بغض, حسد, کینہ, اس کا کام کرنے کا راستہ بھی. جب کسی کی زندگی سے سکون چین چھن جاتا ہے, مایوسی, اداسی, غصہ, نفرت, اس کو شیطان اپنا کھلونا بناتا ہے. اور آخرت کی تیاری, صفات کی تیاری ایک پرسکون گھرانے میں ہو سکتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ دین میں سکون کی بہت نہیں ہے. آدمی کو ایسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے خامخواہ کا سکون چلا جائے. اس سے پھر آدمی نیکی میں ترقی نہیں کرتا. اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے گھر کا سکون چلا جائے. یہ ان کا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے دیندار لوگ ہیں ایسا زندگی گزار رہے کہ گھر میں ان کے سکون نہیں ہے, بالکل اللہ کی مرضی کے خلاف.
گھر ایک دم پرسکون ہونا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑے نفرتیں انسان نہیں ہونا چاہیے ضرورت نہیں، اس گھر میں صحیح دن آ ہی نہیں سکتا۔ مشہور حدیث ہے کہ شیطان روزانہ صبح میں اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ انسان کو کٹکاؤ، گناہ کراؤ، ان سے دوزخی بنانا۔ پھر رات میں سمندر میں وہ اپنا تخت لگاتا ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں اس کے پاس، اور وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تمہارا کیا کام ہے، تم نے کیا کیا۔ تو ایک ایک شیطان اٹھ کر اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو جو ہے اس طرح غصہ ہے کہ اس نے چوری کی، آج فلاں کو میں نے اس طرح اس نے ڈھاکہ ڈال دیا، آج فلاں کو میں نے ایسا بھڑکایا کہ اس نے زنا کر لیا۔ شیطان سب کی بات سن کے بٹاتا ہے، اس میں ایک چھوٹا شیطان اٹھتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا کیا تم نے؟ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا۔ یہ صحیح ہے جیسے تو شیطان کہتا ہے کہ آج کے ہیرو تو تم، اصل تو کارنامہ تمہارا ہے، تمہاری جگہ وہ نہیں اور کیا۔ تو شیطان کا ٹارگٹ ہے، حدیث میں حضور بتا رہے ہیں کہ گھروں کا سکون برباد کرنا یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جائے گی تو ان دونوں کا سکون چھن جائے گا، اور رات دن کا 24 گھنٹے رشتہ ہو، اور اللہ نے سکون کے لیے ہی عورت بنائی ہے، سکون کے لیے گھر بنایا ہے، گھر کو جو قرآن میں سکنا کہا۔ تو اگر گھر کا ماحول بگڑ گیا، میاں بیوی کا رشتہ ہی خراب ہو گیا، تو سکون کی جو فیکٹری اللہ نے بنی تھی وہی ختم ہو گئی۔ اب بے سکونی میں تو آدمی شیطان کا کھلونا ہو گیا، نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، مایوسی شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلے شیطان نے چاہتا ہے کہ سکون ختم، پھر وہ آدمی اس کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ اب جس کے گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا، 24 گھنٹے ایک دوسرے کو دیکھ کے ناراضگی ہے، شکایتیں ہیں، تو کیا نماز میں لگے گا؟ ہمیشہ خیالات منفی، آخرت کی تیاری میں اس کا گھٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام میں جتنے احکام میں گھریلو زندگی کے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ گھروں میں بے چینی مت آنے دیجیے، گھروں میں سکون رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسائل رہتے تھے، گھر سے باہر مسلسل جنگوں کی اطلاع آتی رہتی تھی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اور پھر آپ کے پاس تقریباً 70 سے لے کے 400 تک صحابہ ہمیشہ مہمان رہتے تھے، ان کے کھانے کا کوئی غرض نہیں ہوتا تھا، ہر بار نیا غرض فکر رہتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ تاریخ تربیت اور مسلسل جنگی ماحول، اتنی پریشانیاں تھیں، لیکن حضور پاک کا اصول کیا تھا؟ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل، پھول جیسا چہرہ، کوئی ٹینشن نہیں، مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایسے ہی روانی میں فکروں میں اندر داخل ہو گئے، بغیر سلام کے، بغیر مسکرائے تھے، تو حضرت عائشہ نے یاد دلایا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ نے سلام نہیں کیا، مسکرائے نہیں، تو فوراً موضوع واپس سے لے گا، پھر مسکراتے ہوئے۔ یہ جو گھر اللہ نے دے دیا ہے، یہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، گھر کا رشتہ دیا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ٹینشن ہے، کمانا آسان نہیں ہے، زندگی کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں ہے، باہر کی دنیا میں بےراہوں میں مقابلے کی دنیا ہے، یہ کچھ کر سکے اس کے لیے انسان کو سکون چاہیے، اور سکون کی دولت گھر میں ملنا ہے۔ گھر میں سکون رہے گا تو باہر کے بڑے بڑے پرابلم حل کر لیں گے۔ گھر کا سکون خراب نہیں کرنے کے لیے باہر کے مسئلے گھر میں لانا نہیں، جو پورا بیوی پہ نہیں چھوڑنا، وہ تو ایک سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے لگتا ہے، وہاں کی کیفیات الگ ہے، وہاں کے مہمان الگ ہے، وہاں کی عزت کیا ہے، آفس کی چیزیں آفس میں چھوڑ کے آنا، گھر میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ میں نے بنایا ہے لتسکنوا الیہا، گھروں میں سکون حاصل، سکون سے بھی دین پہ چلے گا، اخلاق بنے گا، کردار بنے گا، کر ترقی۔ تو بہرحال پہلی محفل رشتہ جڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں بتا رہے تھے کو عورتوں کو اللہ نے پیدا کر کے جوڑا بنایا ہے، آج تمہارا جوڑا بن رہا ہے، یہ یاد رکھو کہ یہ جوڑا اللہ نے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو پیدا ہی نہیں کرتے تو تم شادی کیسے کرتے؟ اگر دنیا میں عورتیں ہی نہیں ہوتی تو یہ جوڑے کہاں بنتے؟ آج تم کو ساری زندگی کے سکون کے لیے، زندگی کی رنگا رنگی کے لیے ایک نعمت تم کو مل رہی ہے، ایک سکون کی جاگیر تم کو مل رہی ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ پہلے رشتے کی یاد دلائی، پھر آگے فرمایا تو خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ایک تو نعمت یاد دلائی پھر حق یاد دلائی. دیکھو اس اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کا نام لے کے تم رشتہ باندھتے ہو. اللہ کے نام لیے رشتہ باندھتے اس اللہ کا زندگی میں خیال رکھنا. بنایا بھی یہ رشتہ اللہ نے اور آج تم ایک دوسرے کے لیے ایک ہوئے ہیں اللہ ہی کے نام سے ہوئے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہاری نگرانی کرے. اب یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے زندگی بھر کا ہے, تنہائیوں کا ہے, کم نہیں ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اندر اندر ایک دوسرے کو ستائیں, تکلیف دیں اور باہر خاندان میں جو ہے میٹھے بنتے رہیں, دکھاوا کریں. ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں نبھانا اس کو. میں رات دن نگرانی کروں. ایک دوسرے کو سکون پہنچانا ہے, ایک دوسرے کی راحت کا سامان بننا ہے, نگرانی میں کرنا. اور ایک آیت اللہ کے نبی پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کتنا ڈرو, کیسا ڈرو؟ جیسا کہ اتنی بڑی ہستی سے ڈرنے کا حق ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا سمجھ لیجیے اللہ کا ڈر نہیں ہے, سمجھ لیتے اور کہتے ہیں کہاں کرتے ہیں. تو یہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیا چیز ہے. ذرا سمجھو, پوری کائنات جو شہنشاہ ہے, جس کے اشارے پہ جو ہے ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے, جس کے تمہارے پر اتنے احسان ہے, اتنی بڑی طاقت والی ہستی سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو. پہلے بھی اللہ سے ڈرایا, بڑی آیت موضوع میں اب جو ہے اس کی گہرائی پیدا کر رہے. دیکھو اللہ سے ڈرنا جس کو بولتے ہیں ویسا ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. اور تم ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. تو اب مرنے کے اوپر تو آدمی کو اختیار نہیں کہ شاید تم مرے گا, لیکن حضور نے فرمایا کہ تم تموتون کما تحیون, جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے مرو گے. تو زندگی بھر جو اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا تو موت بھی اس کی اللہ کی فرما برداری میں آئے گی. فرما برداری کی حالت میں مرو ہونا. بولے مطلب یہ کہ ساری زندگی اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. زندگی کو خانوں میں بانٹ کے مت رکھ لو کہ مسجد میں آئیں گے تو بالکل دین کے مطابق, بازار میں بیٹھیں گے تو نہیں, بار بار بازار میں اپنی مہمان کر رہے ہو. اور خاص طور پہ جو ہے بہت سارے لوگ گھریلو معاملات میں, بیوی کے معاملے میں کیا سمجھتے ہیں, میں مسجد میں میری بیوی میں کیا بھی کر سکتا ہوں, میرا گھر ہمارے خاندان کی رسم رواج ہے. تو اللہ کے نبی یاد دلا رہے نہیں, یہ آیت پڑھ کے یاد دلا رہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی کہ عام دنوں میں تو بہت نمازی والا ہے, شادی کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو گئی. یہ کس کی ہوتی ہے, یہ ہمارے بچے کی خالہ کی خواہش ہے, یہ بچے کی ماں کی خواہش ہے, یہ بچے کی بڑی بہن کی خواہش ہے, جو ناجائز ہے سب کرانا. اور اللہ رسول کو ہی نکال دیتے ہیں ان کی خواہش. تو چونکہ آدمی دو پہچانا جاتا ہے, خوشی میں, بہت خوشی میں جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے یا پریشانی میں بھول جاتا ہے. تو یاد دلانے حضور کے مسلمان اسے کہتے ہیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی کے تحت رہتا ہے. ذرا خوشی کا موقع نہ ہونا, ذرا چھوڑ دیجیے, ذرا کچھ کرنے نہ دیجیے, پہچانے تو آج ہی کا ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ پوری زندگی میں ہر دن ہر معاملے میں متقی رہو, اللہ کے فرما بردار رہو, اس کو کہتے ہیں مسلمان. تیسری آیت جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے وہ ہوتی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو, بات اپنی زبان اپنی ٹھیک کرو. یصلح لکم اعمالکم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. جو خامی تھوڑی رہے گی اللہ اس کو سنبھال لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو معاف کریں گے, چھپا دیں گے تمہاری گناہوں کو. غفر یغفر مسلمان چھپا دیں گے. ومن یطع اللہ, اور اللہ رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما, بے شک اس نے تو زبردست کامیابی حاصل کی. تو اس تیسری آیت میں خاص تعلیم حضور کیا دے رہے ہیں, وہ آیت پڑھیں جس میں زبان کو سنبھالنے کا حکم. اس میں جو ہے حکمت والے علماء نے لکھا کہ دیکھو بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ حضور نکاح کی محفل میں جو آیت پڑھ رہے ہیں, اسلام میں تو ہزاروں احکام ہیں, لیکن آج کے دن حضور جو پڑھ رہے ہیں آیت وہ کیا ہے, زبان سنبھالنے کی, زبان ٹھیک رکھنے کی آیت پڑھ رہے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے, اس لیے کہ خاندانوں میں میاں بیوی میں جو جتنی بھی چپکلیشیں پیدا ہوتی ہیں اصل میں زبان کی غلطی سے پیدا ہوتی ہے. بے تکی زبان, بے احتیاطی زبان سے پیدا ہوتی ہے.
ورنہ دونوں تو رشتہ جو کرتے ہیں مل کے رہنے کے لیے کرتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں بچے ایسے رہے ہمارے گھر میں نہیں رہے، بچہ ایسا رہے کہ ہمارے گھر میں دکھانے کے لیے لاتے ہیں، اس لیے بہت کچھ دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، اچھا شادی سے پہلے بڑی تعریف کرتے ہیں ہمارے بچے کا تمہارا ایسا ہے ایسا ہے وہ ہے، ادھر والے ادھر کی اور بڑے بڑے اپنے خاندان میں تعریف کر لیتے ہیں ایسے شادی کے ایک سال کے بعد ملے تو خدا کے دشمنوں کو خاندان نہیں ملا ایسا ہوا پہلے بہت اچھے تھے خراب کیسے ہوئے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، جب دو خاندان قریب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ رات دن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اب دونوں الگ الگ گھر کے پلے ہوئے ہیں، گھر کا معمول الگ، مزاج الگ، طبیعت الگ ہے، الگ الگ بنایا۔ تو شادی کے نئے نئے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ذرا ہنی مون ختم ہو جاتا ہے، خوشی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے عیب نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ارے وہ ایسا سمجھ لیتے تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیز بڑی غلط، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں جب تک ابھی طبیعت میں اتنی محبت نہیں آئی کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے، ایک دوسرے کی گہری سمجھ نہیں آئی، وہ خاندان ہوگی تو ہر چیز عجیب لگتی ہے۔ تو ان دنوں کے بارے میں حضور نصیحت کر رہے ہیں، یہ آیت پڑھ کے کہ دیکھو شروع کے دن ہیں، غلطیاں سامنے آئیں گی، خلاف و طبیعت چیزیں سامنے آئیں گی، ہر چیز بولو مت، اور بولے تو بہت سمجھ کے بولو، رائی کا برتن مت بنو، جب برتن ایک جگہ ہوں گے تو ٹکرانے کی آواز آئے گی، تو مزاج کے خلاف چیزیں ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی نظر آئیں گی۔ شروع کے دنوں میں برداشت کرو، بعد میں طبیعت مل جائے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے کلچر میں کیا ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے، بچے کو بھیجتے وقت روٹے کی بیچاری گھر سے اور باپ بولتا پسند نہیں کرتا، بیٹا بالکل ڈرنا نہیں بیٹا، سیل فون دلا دیا ہمیں، بے فکر رہا، کچھ بھی ہو تو فون کر۔ وہاں اس ماحول میں بچے جاتی ہے، ہر چیز نہیں رہتی، غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ہے کامنٹری کرتے رہتے اور ادھر سے ساس جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، تو بچے نہ تجربے کا ادھوری بات بولتی ہے، ادھر سے رہنمائی غلط ہوتی ہے، یہاں سے غلط۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بھائی تمہارا گھر وہ ہے، تم کو ہمیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، سب کیا ہے، اب وہاں سمجھو، ان میں ہی رہنا ہے، اب شکایتیں کرنا بولو ادھر کی، تم سوال یہ سکھانا چاہیے، ہمت یہ سکھانا چاہیے، نہیں کچھ بھی ہو تو بول بیٹا، وہ بچہ کیا رو رو کے روٹی ملا رہی، اب وہ ان کے جذبات میں کام ہو جاتے، اس طرح معاملات ہوتے۔ لڑکوں کے بارے میں بھی یہ لڑکوں کے بارے میں رہتا ہے کہ سسرال میں جا کے جو ہے کوئی ڈیم نام دکھانا ہماری تحریر میں، داماد بولے تو کچھ اسٹرانگ رہنا، بیوی کو ڈانٹا کرا تھا، اچھا دبا کے بتا رہے ہوتے اور کیا پوچھتے ہیں جیسے اتنے جیسے ادھر ماں کے لڑکی کے لوگ بھی ادھر کے بارے میں بہت پوچھتے رہتے، ادھر والے ادھر کے بارے میں پوچھتے رہتے، پر الٹے سیدھے مسئلے آج کل کی صحیح ہے تو بہت ایک نئے نئے گئے کبھی پورا سکہ بٹھانے کا رہتا بالکل قابو کرتا، وہ عجیب ہو گیا۔ تو ہمارے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے ہم بتانے کا کلچر بنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے گھر ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بہت پیاری مثال دی، اس کو میں آپ سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں، یہ گھروں کو سنبھالنے کی ذمہ داری عورتوں سے زیادہ مردوں کی ہے۔ عورتیں جذبات یہ غصہ ناراض ہو جانا تو ان کا حق ہے، لیکن سنبھالنا ہے مرد کا کام، لے کے چلنا ادھر میں لے کے چلنا ہے، چلو لے کے چلنا مرد کا کام۔ تو مردوں سے اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، یہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس۔ تو اس کو کھولا علماء نے کہ اللہ لباس کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا پہلا کام کیا رہتا ہے کہ جو شرم کی جگہ ہیں وہ چھپا دینا، لباس پہنتے ہی جتنی بھی چیزیں ہماری ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میاں کا رشتہ بیوی کا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، جتنی شرم کی چیزیں چھپاؤ، بتاؤ نہیں، بتانے کا رشتہ نہیں ہے تمہارا، چھپانے کا رشتہ۔ اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا ساتھ، ایک دوسرے لباس پہننے کے بعد آدمی کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، زینت ہوتا ہے۔ تو شوہر سے بیوی کی عزت بڑھنا چاہیے، بیوی سے شوہر کی عزت بڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو گھر میں شادی سے بھی لباس بتاتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکمت سکھا رہا ہے کہ بھائی شوہر کا کام یہ نہیں ہے کہ آگے اپنے بھائیوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے ہماری ساس ایسی ہے، ہماری فلاں ایسی ہے، اور ادھر والے ادھر نہیں، ادھر والے ادھر نہیں، یہ ایک دوسرے کی عزت رکھیں گے تو پورا زندگی بھر کا ساتھ ہے،
اللہ نے یہ رشتہ ہی بنایا ہے آدمی کو کم سے کم ایک جگہ تو سکون ملے. اب گھر میں ہی سکون چلا جائے گا تو انسان برباد ہو جائے گا, نہ دنیا میں ترقی کر سکے نہ آخرت. اس کے گھروں میں جو ہے بہت محبتوں کی کتاب پسند ہے اسلام میں. جو میاں بیوی جتنی زیادہ محبت سے رہتے ہیں اللہ کے پاس اتنے ہی وہ محبوب ہوتے ہیں. جو لوگ بہت محبت سے رہتے ہیں ان کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ رشتہ ایسا ہے, گھروں کا ماحول اللہ ایسا دیکھنا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور جواب میں بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ آج سے دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم گھروں کو بہت محبتوں سے لے کے چلیں اور سکون برقرار رکھیں, ہر قسم کے لفظوں سے بچائیں. اور اس سب کے لیے اصل دین ہے. دین کی روشنی میں چلیں گے تو اس وقت حاصل ہوگا. ماشاءاللہ یہ بھی جو آج رشتہ ہو رہا ہے دینی جذبات کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ دین کی پوری برکتیں اس گھر کو نصیب ہوں اور اس رشتے کی پوری برکتیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام ومن يرغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فإني أباغي منكم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام خير النكاح بركة أيسره مؤمنا. بارك الله في هذا النكاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, میں نے بولوں منظور کیا. بارک اللہ. بارک اللہ. بارک اللہ. ربنا تقبل هذا النداء ربنا تقبل هذا النداء ربنا تقبل هذا النداء واجمع بينهما واجمع بينهما واجمع بينهما اللهم ألف بين قلوبهما وأصلح ذات بينهما يا أرحم الراحمين. اے کریم اللہ، اے کریم مہربان اللہ، اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. اللہ اس نکاح میں خوب خوب برکت عطا فرما. اللہ جن مصلحتوں جن فائدوں کے لیے آپ نے ہم کو نکاح کا حکم دیا، اللہ یہ پورے پورے نفع اس جوڑے کو عطا فرمائیے. اللہ دونوں میں سچی پکی گہری دائمی محبت عطا فرمائیے. اللہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنائیے، ایک دوسرے کے لیے اللہ دین پر چلنے میں مددگار بنائیے، آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے کا مددگار بنائیے. اللہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کو مددگار بنائیے. اللہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنائیے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والا بنائیے. اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائیے. اللہ بڑے دل کے ساتھ جینے کی توفیق فرمائیے. اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے والی اولاد نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے والی اولاد نصیب فرمائیے. دین کی خادم امت کی مددگار اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ اس گھر میں رحمت اور برکت ڈال دیجیے. اللہ سچا سکون ڈال دیجیے. اللہ ہر قسم کی اللہ الجھنوں سے دونوں خاندانوں کو بچائیے. اللہ ہر طرح کی ناخوشگواروں سے بچائیے. اللہ سچی خوشیاں اللہ نے عطا فرمائیے. اللہ اس گھر کے اندر اللہ دین کا شریعت کا سنت کا ماحول عطا فرمائیے. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے بچائیے. اللہ زمانے کے اللہ حادثات سے بچائیے. اللہ نظر آنے والی نظر نہ آنے والی اللہ مخلوقات کے شر سے بچائیے. اللہ بیماریوں سے آفتوں سے بچائیے. اللہ حادثوں کی نظر سے بچائیے. فتنوں کے فتنوں سے بچائیے. اللہ ہر طرح سے اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائیے. اللہ تمام آسانیاں عطا فرمائیے. اللہ تکالیف سے محفوظ فرمائیے. دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے. اللہ زوجین کو اللہ دونوں گھرانوں کو اللہ کامیابیاں سعادتیں نصیب فرمائیے. اللہ اپنے طرف سے اس دعا قبول فرمائیے. اللہ تمام حاضرین کے گھروں میں سکون عطا فرمائیے. اللہ اپنے رشتوں میں ہم تک قیامت میں کامیاب بنا دیجیے. اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور اللہ وسیع الدردی کا سلوک اختیار کرنا عمل آسان فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے نہیں وہ بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. بارک اللہ.